آج ہم مصنفہ سوزن ڈیوڈ کی کتاب ایموشنل ایجیلٹی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ مصنفہ اس کتاب میں ہمیں معاملات زندگی کو ڈیل کرنا سکھاتی ہے۔ مثال کے طور پر لوگ آپ کو کام کے دوران تنگ کریں یا آپ کا مذاق اڑائیں تو یقیناً آپ کو غصہ آئے گا، تو کیا آپ اس غصے کو پی جائیں گے یا آپ بدلہ لیں گے؟ سوزن ہمیں ایموشنل ایجیلٹی میں ایسے حالات سے ہی لڑنا سکھاتی ہے۔ ان کے مطابق دو قسم کی نفسیات ہوتی ہیں، باٹلنگ اینڈ بروڈنگ، باٹل کرنا یا بروڈ کرنا۔ تو اب اگر آپ باٹلر ہیں تو آپ کوشش کریں گے کہ جو ہوا اسے بھول جائیں۔ جس آدمی نے آپ کو تنگ کیا ہوگا اس کو چیلنج کرنے کی بجائے آپ خود کو دوسری چیزوں میں مصروف کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے فون دیکھنا یا ای میل دیکھنا۔ باٹلنگ ایسے ہی ہے جیسے کسی پلاسٹک کی بوتل میں تیزاب ڈال دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے زہریلے جذبات پر قابو پا سکتے ہیں اور اس کے بارے میں نہ سوچیں، لیکن جلدی آپ کا بس ختم ہو جائے گا اور آپ پھٹ پڑیں گے۔ سائیکالوجسٹ اور مصنفہ سوزن ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ دبے ہوئے جذبات کبھی نہ کبھی کسی طریقے سے باہر ضرور آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بھائی سے خفا ہیں اور اپنی خفگی چھپا رہے ہیں۔ آپ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے دوران آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ تمہیں کام کرنا نہیں آتا، بس پھر وہ سارا کھانا ایک طرف اور ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے۔ سوزن ڈیوڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ زندگی میں کئی باٹلرز کو ملی ہیں جو مایوس کن زندگی گزارتے جا رہے ہیں، بری نوکری، بدنما رشتے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی ان جذبات کا سامنا ہی نہیں کرتے جنہوں نے انہیں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ باٹلر نہیں ہیں تو پھر یقیناً آپ بروڈر ہوں گے۔ اب اگر کوئی آپ کو کسی میٹنگ میں پریشان کرے یا آپ پر کوئی کمنٹ پاس کرے تو آپ کے لیے اسے بھولنا مشکل ہو جائے گا اور پھر شاید اب پورا دن آپ کام پر دھیان نہ دے سکیں۔ سوزن کا کہنا ہے کہ بروڈر خود کلامی کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی انرجی کو بہتر استعمال نہیں کر پاتے۔ بروڈر کے اندر جذبات وقت کے ساتھ ساتھ طاقت پکڑتے جاتے ہیں، جیسے کوئی ہیریکین ہر سرکل کے بعد بڑھتا جاتا ہے اور پھیلتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ اب اگر آپ بروڈر ہیں تو آفس میں آپ ایسا آدمی ڈھونڈیں گے جس سے بات کر سکیں تاکہ آپ ہلکا محسوس کر سکیں، لیکن جتنا آپ اپنے ایموشنز کو ڈسکس کریں گے وہ بڑھتے جائیں گے۔ اب چاہے آپ اپنے جذبات کو باٹل کریں یا بروڈ کریں، یہ وقت کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے اور خطرناک ہوتے جائیں گے۔ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک باٹلر ہوں اور مجھے تکلیف دہ یا پریشان کن حالات سے نمٹنے کے لیے ایک بہتر طریقے کی ضرورت ہے۔ سوزن ڈیوڈ کی کتاب ایموشنل ایجیلٹی پڑھنے کے بعد میں نے توجہ ہٹانے والے جذبات سے نمٹنے کے لیے 4 طریقے سیکھے ہیں۔ سب سے پہلے اب ایموشنلی ایجائل ہونے کے لیے اپنے جذبات کو نام دیں۔ کئی سال پہلے سوزن تھامس نامی ایک شخص کے ساتھ کام کیا کرتی تھی جس نے اپنی نوکری، گاڑی، بیوی سب کو گوا دیا اور وہ روڈ پر آ گیا۔ جب سوزن نے اسے پوچھا کہ وہ کیسا محسوس کرتا ہے تو اس نے جواباً کہا، بس کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ جب سوزن نے اسے اس کی ماں کے بارے میں پوچھا جو اس کے بہت قریب تھی اور کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا انتقال ہوا تھا، تو وہ کچھ لمحے کے لیے رکا اور کہا کہ وہ مر گئی۔ اب کیونکہ وہ اپنے جذبات کو نام نہیں دے سکا تھا، نہ سمجھ سکا تھا، تو ڈر اور پریشانی جیسے جذبات نے اس کی زندگی پر قبضہ جما لیا تھا۔ بے نامی جذبات بے قابو دباؤ کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اب آپ جنگل سے جا رہے ہوں، آپ کو کسی کے غرانے کی آواز آئے اور آپ کو لگے کہ کوئی شیر ہے جو بھی آپ کو کھا جائے گا، جبکہ اگر آپ غور سے سنیں تو وہ کسی بے ضرر لومڑ کی آواز ہے۔ کسی بھی جذبے کو سمجھنے کے لیے اس کا سامنا کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً آپ خود سے سوال کریں، کیا میں بے یقینی کی کیفیت میں ہوں یا مجھے غصہ آ رہا ہے؟ مصنفہ سوزن ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ اپنے جذبات کو مناسب القاب لگانا سیکھیں۔ وہ لوگ جو جذبات کی نشاندہی کر سکتے ہیں، مثلاً وہ غم، گھبراہٹ، سستی، اکیلا پن، درد میں فرق کو پہچانتے ہیں، زندگی کے اتار چڑھاؤ کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، ان کی نسبت جو ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں۔ اب جب آپ اپنے جذبات کو پہچاننے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اس کا مقابلہ کرنے کی بجائے اسے تسلیم کریں۔ زندگی کا پہلا مقصد خوش رہنا ہوتا ہے۔ اگر آپ خوش نہیں ہیں تو بازار میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو آپ کو آپ کا غم بھلانے میں مدد دیتی ہیں اور آپ کو خوش رہنے کے قابل بناتی ہیں۔ مصنفہ سوزن ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف خوش رہنا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو اپنے اندر منفی جذبات اور احساسات سے لڑنا بھی آنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ اکثر اوقات آپ اپنے جذبات کو پہچان نہیں سکتے، جس کی وجہ سے آپ کو رشتوں میں یا کاروبار میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ اپنے منفی جذبات کو پہچان لیتے ہیں اور اس سے لڑنے یا بھاگنے کی بجائے اسے تسلیم کر لیتے ہیں
तो आप उसे बेअसर करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि सूजन डेविड का कहना है कि रस्सा कशी तब खत्म हो जाती है जब दोनों तरफ से रस्से को छोड़ दिया जाए। अपने जज्बात को परखने की बजाय कबूल करें और फिर उसे महसूस करें। कोई भी जज्बा अच्छा या बुरा नहीं होता, वो बस एक एहसास होता है। अब क्योंकि आपने अपने जज्बात को तस्लीम कर लिया है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप उनके मुताबिक चलें। जज्बात ऐसे ही होते हैं जैसे गाड़ी में पीछे बैठा हुआ शख्स जो आपको बताता है कि कहाँ जाना है। तो अब अगर आप अपने जज्बात से बाहर आना सीख जाएं, तो शुरू होता है स्टेप नंबर 3। अब तक आप समझ गए होंगे कि आप अपने जज्बात पर काबू पा सकते हैं। उनको काबू करने के लिए जरूरी है कि आप अपने जिस्म से बाहर निकलें और फिर खुद का जायजा लें। तभी आप अपने जज्बात के उतार चढ़ाव को महसूस करेंगे और समझ सकेंगे कि इस पे किस तरह काबू पाया जाएगा। सूजन डेविड का कहना है कि एक चेस बोर्ड को अपने दिमाग में लाएं, लेकिन खुद को चेस का एक मोहरा तस्वुर करने की बजाय चेस बोर्ड तस्वुर करें जिसमें सारे इम्कानात हों, जबकि मोहरा तो सिर्फ चंद मखसूस चालें चल सकता है। इसी तरह जब कभी आपको बुरा कमेंट सुने और आपको गुस्सा आए, तो एक लम्हे के लिए अपने जिस्म से बाहर निकलें और सोचें कि आपको इस पर कैसे जवाब देना चाहिए। इसी तरह जब किसी मीटिंग में आप पर कोई कमेंट करता है और आप परेशान हो जाते हैं, तो एकदम फोन देखना मत शुरू कर दें, बल्कि एक लम्हे के लिए अपने जिस्म से बाहर निकलें और सोचें और फिर जवाब दें। अपने जज्बात के उतार चढ़ाव का जायजा लें, फिर शाइस्तगी से अपने इर्द गिर्द लोगों से बातचीत शुरू कर दें। जब आप अपने जिस्म से बाहर निकलकर सोचते हैं, तो आपके पास मौका होता है फैसला करने का कि आपको क्या करना है। इसके बाद स्टार्ट होता है स्टेप नंबर 4, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज। जब भी किसी जज्बे का गलबा इंसान पर होता है, जैसे गुस्सा या परेशानी, तो वो हकीकत में ऐसे ही है कि कोई शख्स धुंध में गाड़ी चला रहा हो, सड़क नजर ना आ रही और वो ना जानता हो कि वो कहाँ जा रहा है। फिर जैसे ही आप अपने अंदर से बाहर आ जाते हैं, अचानक धुंध खत्म हो जाती है और रास्ता साफ नजर आने लगता है और आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि आपने कहाँ जाना है। सड़क के इतराफ पर साइन बोर्ड लगे होते हैं जो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपने किस तरफ जाना है। हकीकत में गुस्सा वो धुंध है, जब वो हट जाती है तो आपको साइन पोस्ट नजर आने लग पड़ते हैं, और ये वही साइन पोस्ट हैं जो आपकी जिंदगी के गोल्स और वैल्यूज हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ लोग दूसरों से ज्यादा अहम होते हैं, कुछ काम दूसरों से ज्यादा अहम होते हैं, और जब आप गुस्से में या किसी जज्बे में होते हैं तो आप उन लोगों को या कामों को भूल जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि आप जज्बे को नाम दे सकते हैं और उससे बाहर निकलकर सोच सकते हैं, तो आपके पास रद्द-ए-अमल देने से पहले एक मौका होता है खुद से ये सवाल करने का कि जो रद्द-ए-अमल मैं देने जा रहा हूँ, क्या ये ठीक है। अब अगर ये सवाल करने की आदत आप अपना लेते हैं, तो यकीन जाने कि आप हमेशा दुरुस्त फैसला करेंगे। जैसे कि एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर विक्टर डेविड का कहना है, जज्बात और रद्द-ए-अमल में खाली जगह होती है, उसी खाली जगह में आपके पास मौका होता है ये फैसला करने का कि मैंने क्या करना है। हमारे रद्द-ए-अमल में ही हमारी कामयाबी और आज़ादी छुपी होती है। यही वो मैसेज है जो हमने इमोशनल एजिलिटी से हासिल किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।